الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قابل قدر علماء کرام، حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنایا اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا. محترم بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یقیناً قرآن مجید اس راستے کی طرف چلاتا ہے جو سب سے سچا اور سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ قرآن مجید بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو. قرآن مجید ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سناتا ہے جو ایمان والے ہیں، ان لوگوں کے لیے بشارت دے رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو عمل صالح کرتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لہم عذابا الیما، اور قرآن مجید ان لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے کہ ان کے لیے بڑا ہی المناک عذاب تیار کیا گیا ہے. حاضرین گرامی، قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں پر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں پر، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس پر ہم غور کریں اور اس کے ترجمے کو اور اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن مجید ہمیں کئی راستوں پر، یا اس طریقے سے قرآن مجید راستے جو بہت سارے شعبے ہیں، قرآن مجید ان تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. یعنی قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دین کیسا ہونا چاہیے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا قانون کیسا ہونا چاہیے. قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہماری تہذیب کیسی ہونی چاہیے، ہمارا کلچر کیسا ہونا چاہیے. اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی ملے گی. قرآن مجید کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ آخری کتاب ہے آسمانی کتابوں میں. قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد قرآن مجید نے اپنے سے پہلے تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر ڈالا. قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد توریت کی شریعت منسوخ ہو گئی. قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد انجیل کی شریعت منسوخ ہو گئی. قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد زبور کی شریعت منسوخ ہو گئی. اب رہنما کتاب ہے تو قرآن مجید، صحیفہ ہدایت ہے تو قرآن مجید، اور ذخیرہ آخرت ہے تو قرآن مجید. اب اگر کوئی شخص قرآن مجید کو چھوڑ کر کے یہ سوچے کہ ہدایت کے لیے
سیدھے راستے پر چلنے کے لیے وہ کسی اور کتاب کو پڑھنے لگے اور کسی اور کتاب میں غور و فکر کرنے لگے اور یہ سوچے کہ اس کے ذریعے سے اس کو دینی رہنمائی مل جائے گی، صحیح راستہ مل جائے گا، صراط مستقیم کی طرف اسے رہنمائی مل جائے گی، دوسری کتابیں تو چھوڑیے، اگر وہ قرآن مجید کے علاوہ دوسری آسمانی کتابیں جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کتابوں کو بھی اگر پڑھنے لگے یہ سوچ کر کے کہ یہ بھی تو اللہ رب العالمین ہی کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کتاب کو بھی تو اللہ رب العالمین نے ہی اتارا ہے، اور یہ سوچے کہ اسے پڑھنے سے اسے ہدایت مل جائے گی، تو بجائے اس کے کہ اسے ہدایت ملے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے اتارا ہے اور یہ آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 معجزہ دیا گیا، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 معجزے دیے گئے۔ ان تمام معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی دیا گیا تو یہ قرآن مجید ہے۔